بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 11 مئی 2021 ہے۔ یہ دن اردو کے نامور افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کے حوالے سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے اور منٹو صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں اپنا کالم پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سعادت حسن منٹو، انسانی نفسیات کا ترجمان۔ سعادت حسن منٹو اردو کے افسانوی ادب کا ایک ایسا اہم ترین نام ہے جن کے بغیر تاریخ اردو ادب مکمل نہیں ہوتی۔ منٹو کو اردو افسانہ نگاری میں جو مقام حاصل ہے اس کی مثال کہیں اور کم ہی ملتی ہے۔ منٹو نے جب لکھنے کا آغاز کیا تو اپنے ارد گرد ناانصافیوں اور عدم مساوات کے انبار لگے ہوئے دیکھے، جس پر ان کا قلم حرکت میں آیا اور انہوں نے ان سلگتے ہوئے حالات کے خلاف احتجاجی رویہ اختیار کیا۔ جب ان کے قلم سے باغیانہ تحریریں پھوٹنے لگیں اور وہ حقائق کی ترجمانی کرنے لگے تو معاشرے نے انہیں قبول نہیں کیا اور سماجی و معاشرتی مسائل کی تلخیوں کو بیان کرنے پر نہ صرف ان پر فتوے لگے بلکہ بات عدالت تک جا پہنچی۔ لیکن منٹو ان مشکل حالات میں اپنے موقف پر ڈٹے رہے اور بالآخر معاشرے کو تسلیم کرنا پڑا کہ منٹو نہ صرف ایک صاحب اسلوب نثر نگار ہیں بلکہ انہوں نے افسانے کو ایک نئی راہ بھی دکھائی ہے۔ آئیے اب منٹو کا تعارف سنتے ہیں۔ سعادت حسن منٹو 11 مئی 1912 کو موضوع سمرانہ، ضلع لدھیانہ، بھارت میں پیدا ہوئے۔ منٹو کے والد لدھیانہ میں کسی تحصیل میں تعینات تھے۔ انہوں نے 2 شادیاں کیں۔ منٹو اپنے گھر میں ایک خوفزدہ بچے کی طرح زندگی گزارتے رہے۔ انہوں نے اپنے سوتیلے بہن بھائیوں کی موجودگی اور والد کی سخت طبیعت کے زیر اثر اپنا بچپن گزارا۔ ابتدائی تعلیم گھر میں حاصل کرنے کے بعد 1921 میں ایم اے مڈل اسکول میں 4تھی جماعت میں داخل ہوئے، لیکن ان کا تعلیمی ریکارڈ اچھا نہ تھا، لہٰذا وہ 3 مرتبہ میٹرک کے امتحان میں فیل ہوئے اور 1931 میں انہوں نے بالآخر میٹرک کا امتحان پاس کیا اور پہلے ہندو سبھا کالج اور بعد ازاں ایم اے کالج میں داخلہ لیا اور یوں ان کے تعلیمی مراحل طے ہونے لگے۔ اسی دوران منٹو نے لکھنے کا آغاز کیا۔ زمانے کے ستائے ہوئے لوگ، ٹھکرائے ہوئے کردار ان کے افسانوں کے بنیادی موضوعات بننے لگے۔ ایک بار منٹو نے کہا، افسانہ مجھے خود لکھتا ہے۔ منٹو کی تحریروں میں انسانی نفسیات کی ترجمانی ہونے لگی۔ یوں بہت سے انسانی المیے منٹو کے افسانوں کے بنیادی موضوع بنتے چلے گئے۔ منٹو انسانی نفسیات اور رویوں کی منظر کشی کرنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے ادبی دنیا میں ان کا قد کاٹ بڑھنے لگا۔ اس دوران تقسیم پاک و ہند کا مرحلہ آیا۔ منٹو نے پاکستان بننے کے بعد بہترین افسانے لکھے اور اپنی تحریروں میں جا بجا ان حالات کو بھی بیان کیا جب تقسیم کے وقت ہونے والے فسادات میں بہت سے معصوم مارے گئے اور بے شمار عزتیں پامال ہوئیں۔ ان کے مشہور افسانوں میں ٹوبہ ٹیک سنگھ، کھول دو، کالی شلوار، ٹھنڈا گوشت اور دھواں شامل ہیں۔ منٹو نے بے مثال افسانے لکھے اور اس کے ساتھ انہوں نے خاکہ نگاری اور ڈرامہ نگاری کی طرف بھی توجہ کی۔ منٹو کے افسانوی مجموعوں میں دھواں، نمرود کی خدائی، برقعے، پھندے، شکاری عورتیں، سرکنڈوں کے پیچھے، گنجے فرشتے، بادشاہت کا خاتمہ، شیطان، اوپر نیچے کے درمیان، نیلی رگیں اور کالی شلوار وغیرہ شامل ہیں۔ منٹو نے تمام عمر قلم کے ذریعے روزگار حاصل کیا۔ انہیں ادبی دنیا میں بھرپور انداز میں متعارف کرانے کا سہرا باری علیق کے سر جاتا ہے۔ علیق صاحب نے منٹو میں مطالعے کا ذوق پیدا کیا اور منٹو نے ملکی اور غیر ملکی ادب نہ صرف پڑھا بلکہ اس مطالعے نے ان کی سوچ کو بھی جلا بخشی۔ منٹو نے مختلف اخبارات و جرائد میں بطور صحافی کام بھی کیا۔ ان میں روزنامہ مساوات، روزنامہ امرتسر،
ہفت روزہ مصور بمبئی، ہفت روزہ پارس لاہور، ماہنامہ ہمایوں لاہور، ماہنامہ عالمگیر، ہفت روزہ کارواں، ہفت روزہ کہکشاں، سہ ماہی اردو ادب اور روزنامہ مغربی پاکستان شامل ہیں۔ منٹو ایک باکمال ادیب تھے، لہذا جب وہ بمبئی سے دہلی منتقل ہوئے تو آل انڈیا ریڈیو میں بھی ملازمت کی اور 150 روپے پر معاوضے پر بطور ڈرامہ نگار انہوں نے یہ کام کیا۔ یہاں منٹو نے تقریباً 1.5 سال میں 100 سے زائد اعلیٰ پائے کے ڈرامے لکھے۔ اسی دوران انہیں شوکت حسین رضوی نے فلم کی کہانی لکھنے کی پیشکش کی اور یوں منٹو فلمی دنیا میں چلے گئے۔ منٹو نے 10 سے زیادہ فلموں کی کہانیاں بھی لکھیں، ان میں بنجارہ، نوکر، مڈ بیگم، 8 دن، چل رہے نوجوان، آغوش اور غالب شامل ہیں۔ انہوں نے بطور اداکار بھی ایک فلم 8 دن میں کام کیا، تاہم ان کی اصل پہچان افسانہ نگاری ہی رہی۔ یہ اور بات ہے کہ منٹو کے لکھے ہوئے خاکے اور ڈرامے بھی اپنی مثال آپ تھے۔ وہ ایک صاحب اسلوب نثر نگار تھے جنہوں نے اردو افسانے کو نت نئی راہوں سے اور نت نئے راستوں سے روشناس کرایا۔ انہوں نے اپنے افسانے میں ایسے انسانی المیوں کو تحریر کیا جن پر پہلے کم ہی قلم اٹھایا گیا تھا۔ ان کا طرز تحریر باکانہ ہونے کے باوجود بھی حقائق کا ترجمان رہا۔ وہ اپنی شخصیت کا حساس پن اپنی تحریروں میں جس خوبصورتی سے شامل کرتے رہے وہ انہی کا حصہ ہے۔ انہوں نے جس انداز میں اردو افسانے میں موضوعاتی تبدیلی کو داخل کیا اور معاشرتی مسائل اور حالات کی صفاقی کو اپنی تحریر میں منتقل کیا، اس کے لیے وہ یقینی طور پر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ منٹو کی شخصیت اور ادبی کارناموں پر نہ صرف بڑے بڑے ادبی جرائد کے نمبر شائع ہوئے بلکہ کئی کتب بھی منظر عام پر آئیں اور یہ سلسلہ اب بھی جاری و ساری ہے۔ اس کے علاوہ منٹو کی سوانح حیات پر پاکستان اور بھارت دونوں ممالک میں فلمیں بھی بن چکی ہیں۔ منٹو کا فن لازوال ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ان کی وفات کے کئی برسوں بعد بھی ان کے مداحین میں کمی نہیں آئی۔ منٹو نے 18 جنوری 1955 میں صرف 43 برس کی عمر میں وفات پائی اور ادبی دنیا میں امر ہو گئے۔ خدا حافظ۔ سلام منٹو۔